إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ایک اور قاعدہ اگلا لکھیں. وسعت یعنی معرفہ اور نکرہ کا دار و مدار مضاف الیہ پر ہوگا. یہ مرکب اضافی کا پوری وسعت کا دار و مدار کس پر ہوگا؟ مضاف الیہ پر ہوگا. پہلے لکھ لیں پھر میں سمجھا دیتی ہوں. کیونکہ مضاف الیہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی. کیونکہ مضاف الیہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے. زیادہ تر معرفہ ہوتا ہے. ابھی میں نے آپ کو کیا لکھوایا؟ معرفہ اور نکرہ ہونا. اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ حالت کا. حالت کے اعتبار سے پڑھا ہم نے. حالت کا دار و مدار مرکب اضافی میں کس پر ہوگا؟ مضاف پر ہوگا. وسعت یعنی معرفہ اور نکرہ کا انحصار مضاف الیہ پر ہوگا. اگر تو یہ معرفہ ہے تو یہ پورا کمپاؤنڈ معرفہ ہے، حالانکہ اس پر نہ ال ہے اور نہ یہ اسم علم ہے. اس کے باوجود یہ کیا کہلائے گا کہ معرفہ. اس کی نسبت معرفہ سے جوڑ دی گئی ہے. اس نکرہ کو جب معرفہ سے جوڑا گیا تو یہ اب نکرہ نہیں رہا. یہاں کتاب اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن پاک. تو یہ خاص کتاب ہو گئی. تو یہ کیا ہو گئی؟ معرفہ ہو گئی. تو وسعت کا انحصار، وسعت کس پر ڈیپینڈنٹ ہے؟ اس پر مضاف الیہ. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ پوائنٹ اب دوبارہ پڑھیں. وسعت یعنی معرفہ یا نکرہ کا دار و مدار مضاف الیہ پر ہوگا، کیونکہ مضاف الیہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مضاف الیہ معرفہ ہی ہوتا ہے، تو یہ مضاف بھی معرفہ ہی ہو جاتا ہے. اب ہم لکھتے ہیں ایک لڑکے کی کتاب، اور ایک سٹیٹمنٹ ہے لڑکے کی کتاب. کیا فرق ہے؟ یہ نکرہ ہے، جو ایک ہے نا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ نکرہ ہے اور یہ معرفہ ہے. نہیں، یہ مطلب ایک سے مراد ون نہیں ہے. یہ کسی کی کتاب، کسی ایک لڑکے کی کتاب. جیسے یہاں کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے، کوئی قلم ہے، میں کہوں گی یہ کس کا ہے؟ یہ کسی لڑکی کا قلم ہے. کسی لڑکی کا قلم، ایک لڑکی کا قلم، ٹھیک ہے. اور یہ ہے لڑکی کا قلم. اب لڑکی کا قلم جب میں کہوں گی نا تو ایک خاص لڑکی ہے جس کا مجھے پتا ہے کہ یہ اس کا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نکرہ ہے اور یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے. چلیں، کتاب پہلے آئے گا یا لڑکا؟ جی واحد ہے یا جمع ہے؟ لڑکے لکھا ہوا ہے، ایک آ گیا نا، اور اس میں لکھا ایسے ہی جائے گا. ہم اپنی اردو تو نہیں خراب کریں گے نا. ایک لڑکا کی کتاب، ہاں ایسے تو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، چلیے کتاب لاتے ہیں. پہلے کس حالت میں ہوگا یہ؟ چلیں اس کو دیکھتے ہیں. پھر لڑکا ولا. اب اس کو فی الحال ہم تنوین لگاتے ہیں. دو اسماء ہم نے لیے ہیں اور ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ مرکب اضافی. اب رولز لگاتے جائیں. کیا بنے گا؟ تنوین ہٹ جائے گی مضاف میں سے، ہٹا دی میں نے. اس میں کیا ہو جائے گا؟ ہر حال میں یہ مجرور ہوگا. ایک زیر آئے گی. ایک زیر لکھوائیے. آپ کو صرف مجرور لکھوایا ہے. کتابوں ولد، دیکھیں کہیں بھی اسٹیٹمنٹ میں نے لکھوایا ہے کہ ایک زیر. ٹھیک ہے، چلیں اب یہ ہم بناتے ہیں معرفہ. سیم یہی دو ورڈز ہوں گے، کتاب بن اور ولدن. بلکہ معرفہ ہے نا یہ، الکتاب اور
الولد. جی آپ بتائیں کیا بتایا میں نے آپ کو؟ کتاب میں سے ال ہٹ جائے گا تو تنوین آ جائے گی. کیوں؟ ال بھی نہیں تنوین بھی نہیں. پھر کتاب الولد ہوگا، ولدن ہوگا، کیا ہوگا؟ معرفہ ہے. اب ایک حرکت آئے گی وجہ ال. کتاب الولدی. اس صورت میں یہ نکرہ ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ نکرہ. یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ. یہ حالت رفع میں ہے تو یہ پورا حالت رفع میں ہے. یہ رفع میں ہے تو یہ پورا حالت رفع میں ہے. اب سمجھ آیا؟ مجھے 2 پوائنٹس لکھوائے ہیں آپ کو. کلیئر ہے؟ چلیں ہم اس کو بناتے ہیں ایک اور معرفہ کے ساتھ. یہ مٹا دو. نہیں یہ اوپر والا نہیں مٹا رہی میں. ٹھیک ہے، یہ درمیان میں جو آپ کے لیے رکھا ہے لکھا ہوا وہ رہنے دیں گے. ایک کتاب ہے زید کی، تو کیا کہلائے گی وہ؟ زید کی کتاب. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زید ہمارے پوری گرامر کا ہیرو ہے تو وہ بار بار آئے گا. ٹھیک ہے، تو آج اپنی کتاب لے کر آیا ہے یا پھر اپنی کتاب لینے آیا ہے. زید کی کتاب. کس کو پہلے لائیں گے؟ کتاب کو لائیں گے. دیکھیے سارے رولز آپ ایک ساتھ لاتے رہیں گے. پہلے ہی ہم نے آپ کو لکھوایا ہے نا کہ ترتیب آپ سیدھی کر لیں گے. کتاب بن. ٹھیک، پھر زئی دن. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ کیوں؟ اسم علم ہے، تنوین ہے نہیں. اب تک آپ وہی بات بتا رہے ہیں، تنوین ہے، اسم علم ہے، ہر کوئی زید نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے. کیوں؟ اب آپ پھر کہیں گے تنوین، تو پھر کیا فرق رہا معرفہ اور نکرہ میں؟ یہ چیز نہیں ہے. آپ کسی چیز پہ ڈپینڈنٹ کر کے صرف تنوین کو ہی نہیں لیں گے، صرف ال کو ہی نہیں لیں گے. جو معرفہ کی اقسام لکھوائی ہیں نا اس میں پہلے جج کر کے پھر آپ نکرہ کو پہچان گئے. یاد ہے میں نے کہا تھا معرفہ پڑھا دوں گی بتا دوں گی پھر بھی اس کو نکرہ کہیں گے. کہہ رہے ہیں نا آج؟ کوئی بات. جی چلیں زید کی کتاب اس کو چاہیے، جلدی جلدی لائیں. کتابو. کیوں؟ بھائی دیکھیں یہ معرفہ ہے تو اس کو بھی ہمیں معرفہ بنانا پڑے گا نا. میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ یہ معرفہ ہے تو یہ معرفہ بن جائے گا، لیکن اس پہ ال اور تنوین نہیں آ سکتی. کتابو پھر زیدن. اب بتائیں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ سمجھ آیا آپ؟ ٹھیک ہے چلیں اب بتائیں. یہ معرفہ ہو گیا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی 2 وجہ ہیں. ایک مرکب جاری میں جو اسم ہوگا وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، اور دوسرا یہ ریزن ہے تو یہ ہمیشہ حالت جر میں ہی ہوگا. کلیئر ہے اتنا؟ چلیے گڈ. آگے بڑھیں گے. ہم نے آپ کو معرفہ کی اقسام لکھوائی تھیں، اس میں 1.6 اسپیس وہاں پر آپ کو چھڑوائی تھی. چلیں گزشتہ سے پیوستہ اسباب کے صفحات کھولیے اور معرفہ کی قسم نمبر 6 بنائیے. نام لکھوایا تھا، کیا تھا؟ مضاف الی المعرفہ. کچھ لگتا ہے اس سے ملتا جلتا؟ یہ معرفہ کی طرف مضاف ہوا ہے. مضاف کس کی طرف ہے؟ معرفہ کی طرف. تو لکھ لیجئے، پراپر نوٹس آپ کو بنانے دو. چھٹی قسم ہم نے آپ کو بتائی تھی معرفہ کی، مضاف الی المعرفہ، جس کا معنی ہے کسی معرفہ اسم کی طرف نسبت دیا ہوا اسم. کسی معرفہ اسم کی طرف دیا ہوا اسم، یعنی ایک اسم کو معرفہ کی طرف منسوب کر دیا ہے تو وہ اسم جس کو منسوب کیا ہے وہ نکرہ نہیں رہا، وہ معرفہ ہو گیا، تو معرفہ کی قسم میں چلا جائے گا. اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہو جائے گی؟
کسی نکرہ اسم کو معرفہ کی طرف نسبت دے دی جائے تو وہ معرفہ بن جائے گا. مثلا رسول اللہ، یہ ایگزامپل آپ کہاں لکھیں گے؟ معرفہ میں جو اقسام معرفہ ہیں اس پر میں آپ کو لے گئی ہوں، وہیں پر لکھیں. رسول اللہ، کتاب اللہ. اب آپ اس اسم کو جو رسول یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس میں نہ ال ہے اور نہ ہی یہ اسم علم ہے، نہ یہ ضمیر ہے، نہ اسم اشارہ ہے. رسول ہوتا لکھا ہوا تو نکرہ لگتا، لیکن یہ یہاں پر فی الحال کیا ہے؟ معرفہ ہے. اور معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ مضاف الی المعرفہ. اور یہ بھی کتاب. ویسے کتاب کا ورڈ کتاب النکرہ ہے، لیکن اضافت کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے ایک معرفہ اسم کے، تو یہ کیا بن گیا؟ معرفہ ہو گیا. تو خلاصہ کیا نکلا؟ مضاف الیہ پہلے آئے گا اردو میں، اور مضاف بعد میں. عربی میں کیا آئے گا؟ مضاف پہلے آئے گا اور مضاف الیہ بعد میں. مضاف پر ال اور تنوین دونوں حرام ہیں، دونوں نہیں آئیں گی. ابھی تک ہم نے پڑھا تھا ال کے ساتھ تنوین حرام ہے، اب دونوں ہی کر دیں. پھر اس کے بعد مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. پھر مرکب اضافی کی حالت کا یعنی رفع، نصب یا جر کا تعلق کس سے ہوگا؟ مضاف. مضاف کی آخری حرکت یا مضاف سے ہوگا. اسی طرح مرکب اضافی کی وسعت کا انحصار کس پر ہے؟ مضاف الیہ پر ہے، اگر ال ہونے کی وجہ سے یا اسم علم ہونے کی وجہ سے. ال ہونے کی وجہ سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا یہ، اور اسم علم ہونے کی وجہ سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یہاں تک سمجھ آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. ایک دو ایگزامپلس دے دوں آپ کو قرآن سے. چلے، اللہ تعالیٰ کی کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذات سے منسوب کر کے ذکر کی ہیں. جیسے ابھی تو ہم نے پڑھا کتاب اللہ، رسول اللہ، ناقۃ اللہ. ابھی ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ قرآن پاک میں یہ حالت رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں. ابھی صرف حالت رفع کو ہی ہم دیکھ رہے ہیں. اور سنت اللہ، حزب اللہ، بیت اللہ، اور ید اللہ جی، اور صبغۃ اللہ. فی الحال ہم مرفوع بنا رہے ہیں جی. اور نار اللہ، وعد اللہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں سب ایک ہی کنسٹرکشن پر ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، کسی میں بھی ال نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، اور سب معرفہ ہیں. ابھی فی الحال ہم نے اس میں جلالہ کو لیا ہے جو کہ بائی ڈیفالٹ ال کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے. چلیے جی، ورک شیٹس ہم نے آپ کے لیے تحفتاً ہدیتاً دی ہیں اس درس کے ساتھ. ورک شیٹ نمبر 8 ہے، درس نمبر آپ کا 7 اور 9 دونوں کو شامل کیا گیا ہے. بریکٹ میں دی گئی صفات کی مدد سے مرکبات مکمل کریں. یومن ہم نے آپ کو دے دیا ہے، اویمن کو دیکھنا ہے آپ کو، اور پھر اس کے بعد ایک مرکب بنانا ہے. ابھی مرکب توصیفی بنائیں گے، اشاری بنائیں گے، یا جاری بنائیں گے، یا ابھی ہم آپ کو اضافی پڑھا رہے ہیں وہ بنائیں گے. نہیں سمجھ میں؟ چلیے دوبارہ بتا دیتی ہوں. بریکٹ میں دی گئی صفات کی مدد سے مرکبات مکمل کریں. پہلا ورڈ ہم نے دے دیا ہے یومن. دوسرا ورڈ جو بریکٹ میں ہے اس کو کیا بنانا ہے؟ وہ صفات ہیں. سوال دیکھا آپ نے، پڑھا صحیح سے؟ بریکٹ میں دی گئی صفات، تو صفات کا تعلق
کس مرکب سے ہوتا ہے؟ مرکب توصیفی سے ہوتا ہے. تو مرکب توصیفی بنانا ہے آپ کو. کس طرح؟ یومن کے ساتھ عظیمن آئے گا، عوامن آئے گا، یا پھر عظیمتن آئے گا. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسے بناتے ہیں. ہم نے آپ کو پڑھا دیا ہے، اب یہ آپ بنا کر لائیں گی. سوال نمبر 2 ہے خالی جگہ میں مناسب اسم اشارہ قریب استعمال کریں. تو یہ کون سے کمپاؤنڈ ہو جائیں گے؟ مرکب اشاری. خالی جگہ میں مناسب اسم اشارہ بعید استعمال کریں. یہ کون سا کمپاؤنڈ ہے؟ مرکب اشاری. فرق کیا ہے پھر دونوں میں؟ ایک میں اسم اشارہ قریب استعمال ہو رہے ہیں، ایک میں بعید. کر لیں گے؟ پہلی مثال آج نہیں بتا رہی ہوں، ورنہ میں سالو کر دیتی ہوں نا کبھی کبھار. سمجھ آ رہا ہے سب کو ورنہ کر دوں؟ اب تو کر لیں گے نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں. یوم کا مرکب توصیفی میں آپ کو چاروں چیزیں برابر دیکھنی. یومن، عظیمن. کوئی کریکشن کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم نے کہا بھی نہیں کریکشن کریں. ہم نے کیا کہا ہے؟ مکمل کریں. اب ایک چیز آسانی سے آپ کے پاس آ گئی ہے، پلیٹ میں کھانا لا کر رکھ دیا ہے، پیش کر دیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ سکھانا ہے. ضرورت ہے اس میں نہیں یہ ایسا بنا ہوا ہے، ایسا بنا ہوا ہے، اس کو یہاں سے یوں ہونا چاہیے، آپ کو یوں ڈالنا چاہیے. اب جب کچھ ہے ہی نہیں، صرف کھانا ہے تو کھائیں. ایز اٹ از لکھتے ہیں.